دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو بھارت تمہارا کچھ نہیں بچے گا. پوری دنیا کو بتا دیا کہ افواج پاکستان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. مسٹر مودی، چوائس آپ کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اگلے مورچوں پر جوانوں اور افسروں سے خطاب. کہا، تم نے ہمارے نیلم جہلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس سے زیادہ نقصان پہنچتا تو تمہارے بگلہار اور دوسرے ڈیم تباہ و برباد کر دیتے. کان کھول کر سن لو، اگر ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا تو واقعی خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. قوم کے جوان اپنے پانی کا حق دلیری سے قائم رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پسرور چھاونی کا دورہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے. نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی موجود. آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود جیپ چلا کر وزیر اعظم کو اگلے مورچوں تک لے کر گئے. وزیر اعظم اور آرمی چیف اگلے مورچوں پر موجود افسروں اور جوانوں سے ملے، گلے سے لگایا. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم کو لڑائی کی نوعیت اور فوجی دستوں کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. مودی آپریشن سندور پر اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام. بھارتی میڈیا نے عالمی سطح پر بھارت کے تنہا ہونے کا اعتراف کر لیا. بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے لکھا، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا نے آپریشن سندور کی حمایت نہیں کی. آپریشن سندور کے دوران کوار اتحادی غائب ہو گئے. صدر ٹرمپ نے بھارت کو آپریشن سندور کا کریڈٹ تک نہ لینے دیا. انڈین ایکسپریس نے لکھا، آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی کی حمایت نہیں ملی. روس کی بے رخی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا. امریکی صدر کا مشرق وسطی کا تاریخی دورہ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے. امیر قطر نے استقبال کیا. دوحہ کے دیوان امیری میں صدر ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط. شیخ تمیم نے کہا، امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے. ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں، معاہدہ خوش آئند ہے. مودی کا مستقبل ختم شد، یہ صدی چین کی ہوگی. مودی نے اپنی اننگز کھیل لی، جلد پویلین لوٹ جائے گا. میرا خیال ہے کہ بھارت کو اپنے لیے اب نیا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا، جنرل باجوہ کے دور میں بھی اتنی سول ملٹری ہم آہنگی نہیں تھی جتنی آج ہے. چینی مشینری اور آپریٹرز پاکستانی ہوں تو بڑی طاقت بن جاتی ہے. دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ چین پاکستان کا کمبینیشن طاقتور بن گیا ہے. اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی 2 بہادر سپور شہید ہو گئے. حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز ہسپتال میں زیر علاج تھے. مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی. صدر آصف علی زرداری کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا، شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے. اور پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارت کے خط کا جواب دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے، سنتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے. معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے. پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا. پاکستان نے واضح کر دیا، معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی. سیاست، مفاہمت اور کاروبار. صدر ٹرمپ کے دورہ عرب اور خلیج میں ایک تیر سے کئی شکار. ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ختم کر دی. ایران کو بھی امن کی پیشکش. کہا، ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا کروں گا. فضول پراکسی وارز کا خاتمہ چاہتا ہوں. مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلانے والوں سے نمٹنا ہوگا. میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے. ابراہم معاہدے میں مزید ملک شامل کریں گے. اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشرا کی ملاقات. ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے. پابندیاں ختم ہونے کے اعلان کے بعد شام میں جشن. بھارت کا جارحانہ شدت پسند رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے.
ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی CMS راولپنڈی کے دورے میں گفتگو، کہا ملکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد اور پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے بھارتی حملوں میں زخمی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی، بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کو سراہا، کہا قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ، بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے پونم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں، باہمی اتفاق سے معاہدہ معطل یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر کا کہنا ہے ورلڈ بینک اس معاہدے میں ثالث نہیں صرف سہولت کار کے طور پر موجود ہے۔ یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اور فیصلہ بھی انہی دو ملکوں نے کرنا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہوں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ عالمی مالیاتی جریدے بارن نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا 25.5 کروڑ آبادی والا ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا۔ پاکستان میں سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% سے صفر ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے۔ شہباز حکومت نے ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے استحکام کے معاہدے پر دستخط کی۔ $2 ارب سے زیادہ کی رقم پاکستان کو جاری کی جا چکی۔ پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول، $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم کی منظوری دی تھی۔ بانی PTI ملک کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مذاکرات کے لیے بھی۔ ہر درمی دکھانے والے ہوش کے ناخن لیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی PTI سے میری ہفتے میں ایک ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت کا حال دیکھ لیں۔ دہشت گرد بھارت کی پراکسی ہیں، انہوں نے لا حاصل جنگ مسلط کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا جلسے سے خطاب، کہا دہشت گرد ریاست کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، آج بھی موقع ہے قومی دھارے میں واپس آئیں۔ ریاست نے جنگ شروع کی تو وہی ہوگا جو کچھ دن پہلے دشمن کے ساتھ کیا۔ وزیر اعظم نجی حج اسکیم بحران کے حل کے لیے سعودی ولی عہد سے براہ راست رابطہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا شہباز شریف کو خط لکھا۔ 67,000 پاکستانیوں کے حج کی سعادت سے محروم ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اعلیٰ سطح کمیٹی سعودی عرب بھیجی جائے۔ وزیر اعظم ذاتی دلچسپی لے کر حجاج کی روانگی یقینی بنائیں۔ انتظامی غفلت میں ملوث افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ غزہ کے علاقے خان یونس پر اسرائیلی حملے میں مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم گرائے جس کے باعث گڑھے پڑ گئے، بس زمین میں دھس گئی۔ زخمیوں کو نکالتے وقت بھی اسرائیل کی بمباری۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ناکہ بندی ختم کرنے کی اپیل، پاکستان نے مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ کے لوگ ناقابل تصور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں۔ بھارت نے سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے خواہش مند سکھ یاتریوں کا دورہ پاکستان غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ بھارت نے کرتارپور راہداری بھی بند کر رکھی ہے۔ بھارت نے سکھوں کے علاقوں پر حملہ اور عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے امرتسر میں میزائل داغے تاکہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔
بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ مدھیہ پردیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کہا مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کروائے۔ اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وزیر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ آبائی نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے ملی نغمے گا کر بہادر افواج کو سلام پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے۔ بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کیا۔ گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا۔ اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد۔ شفاعت علی نے روپ دھارا بھارتی نیوز اینکر ارنب گوسوامی کا، چیخ چیخ کر حاضرین کو محسوس کیا۔ مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل بخشی، شائقین کو خوب ہنسایا۔